بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر بھی عاجز رہا۔ وہ چور پہاڑ کی ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ وقت کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ اگر وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر اسے جڑ سے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اگر کسی چشمے کو اس کے ابتدا میں ہی کسی سوئی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، مگر جب وہ چشمہ پوری آب و تاب سے بہنا شروع ہو جائے تو پھر کسی ہاتھی کے ذریعے بھی اسے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے گئے تو ان کی قیام گاہ اور غار خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں تعینات کیا۔ رات گئے جب وہ چور لوٹ مار کے بعد تھکے ہارے واپس آئے اور انہوں نے اپنے ہتھیار اتارے اور لوٹا ہوا مال رکھ کر سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان سپاہیوں نے ان چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ صبح کے وقت انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب چوروں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو اس جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور اس جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے جوانی کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ میں آپ کے عمدہ اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ میری اس جوان کے حق میں سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا کہ اس جوان کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گیا اور یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکیوں کے سایہ میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہی ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان چوروں کو جڑ سے کاٹ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانے کے بعد ایک چنگاری کو چھوڑ دینا یا سانپ کو مار کر اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندی کی دلیل نہیں۔ اگر بادل سے آب حیات بھی برسے تو تب بھی بید کی شاخ سے پھل حاصل نہیں ہوتا، اور کمینے کے ساتھ وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بوریے کے نرکل سے شکر نہیں ملا کرتی۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا کہ بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی کی مانند ہو جاتا، اور اگر یہ نیکوں کی صحبت میں رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیک ہو جائے، اور ان چوروں کی صحبت نے ابھی اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی۔ حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، اس لیے خاندان نبوت سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، اس لیے نیک کہلایا۔ وزیر کے دلائل سن کر دربار میں موجود کچھ لوگ اس کی رائے کو ترجیح دینے لگے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس جوان کو معاف کر دیا۔ رستم نے اپنے باپ زال سے کہا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس وقت اس کے باپ کے بال سفید تھے۔ ہم نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ چھوٹا پانی کا چشمہ جب پھیل جاتا ہے تو پورے اونٹ کو اس کے بوجھ سمیت بہا کر لے جاتا ہے۔ الغرض اس جوان کی تربیت نہایت ناز و نام سے ہوئی، اسے پڑھایا لکھایا گیا اور اس کی تربیت کے لیے ایک استاد مقرر کیا گیا جو اسے آداب اور بادشاہوں کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا تھا۔ پھر اس جوان کی تعریف ہر کوئی کرنے لگا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کیں کہ اچھے استاد کی تربیت سے وہ جوان نیک ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تمام بری عادات ترک کر دی ہیں۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی تربیت میں رہے، اور موقع ملنے پر وہ اپنی پرانی خصلت کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ وہ جوان بھی 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقہ کے بدماش نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے مل کر وزیر اور اس کے 2 بیٹوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وزیر اور اس کے بیٹوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا مال لے کر بھاگ گئے۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی اسی پہاڑی غار کی جانب کی جہاں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ پناہ گزین رہتا تھا۔ اب وہ اپنے ان نئے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کرنے لگا اور اس نے بغاوت کر دی۔ بادشاہ کو جب اس جوان کی اس حرکت کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا
اور اپنی انگلی کو دانتوں میں دباتے ہوئے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، اور پڑھنے لکھنے سے کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا۔ بارش کے پانی میں جو پاکیزگی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین میں کبھی پھول نہیں اگتے۔ بروں کے ساتھ نیکی، نیکوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی فطرت میں ہی برائی ہو اس پر کسی قسم کی اچھی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے جو موقع ملنے پر اپنے پالنے والے کو بھی ڈسنے سے گریز نہیں کرتا۔ سامعین، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔